قبولیت کے لیے ضروری ہے، تقوی کے حصول کے لیے ضروری ہے، اس انجام کو، اس ثمرہ کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا رمضان ویسے گزاریں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے۔ آپ رمضان مبارک میں پہلی بات تو ہے کہ آپ پہ روزہ فرض ہے، اس کو رکھیں، اس کا اہتمام کریں اور عین سنت کے مطابق آپ روزہ رکھیں، سنت سے تجاوز نہ کریں، سنت کو نہ چھوڑیں۔ بعض لوگ رمضان مبارک کے اندر جب اٹھتے ہیں سحری کے وقت، اور یاد رکھیں سحری کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، اور کھانے میں رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، اور سحری میں بہترین سحری نبی علیہ السلام نے کھجور کو قرار دیا ہے۔ ہمارے علاقے میں تو آپ چونکہ کھجوروں کے ملک میں رہتے ہیں، پاکستان میں تو اکثر جو ہے لوگ افطاری میں تو کھجوروں کا انتظام ہوتا ہے لیکن سحری میں نہیں ہوتا۔ سحری میں کھجور کھانا یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ نے سحری بہترین کھجور کو قرار دیا ہے، تو خیری کے اندر بھی آپ کھجور کھائیں اور رمضان مبارک کا روزہ رکھیں، دل میں یہ ارادہ ہو، نیت ہو کہ یہ جو میں سحری کھا رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے روزہ رکھنا ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے کوئی الفاظ آپ سے منقول نہیں ہے کہ آپ نے سحری کھانے کے بعد کوئی دعا پڑھی ہو جو ہمارے ملکوں میں مشہور ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ دعا موضوع تو کیا ہے، یعنی موضوع روایت تو کیا ہے، یہ دنیا کی کسی مستند کتاب میں یہ روایت موجود ہی نہیں ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، موضوع بھی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں، یہ بنائی گئی ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے کل کے روزے کی نیت کی، رمضان مبارک کے مہینے کے کل کے روزے کی میں نے نیت کی۔ اب آپ غور کریں، آپ تو یہاں رہتے ہیں، غدن کس کو کہتے ہیں؟ غدن جو آئندہ آنے والا کل ہے اس کو غدن کہا جاتا ہے، جو گزر چکا ہے اس کو الامس کہا جاتا ہے، اور آج کو الیوم کہا جاتا ہے۔ فَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، جب آج آپ سحری کھائیں گے، فجر کے وقت مثلا سحری آپ کھاتے ہیں تو روزہ تو آج کا ہے لیکن نیت آپ نے کل کی۔ جب نیت آپ کی صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے روزہ تو آپ کا نہیں ہوا۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے کل کے روزے کی نیت کی، روزہ آج کا رکھا اور نیت کل کی، لہذا آج کا روزہ ختم نہیں ہوا کیونکہ نیت نہیں ہے، تو نیت تو آج کی ہے ہی نہیں، نیت تو کل کی ہے، لہذا آج کا روزہ جو ہے یہ ختم ہے، یہ نہ اجر ہے نہ ثواب ہے، نہ یہ روزہ ہے، کھاتے پیتے روزہ تو ہے نہیں۔ پھر جب دوسرا روزہ آئے گا تو آپ کیا پڑھیں گے؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے تیسرے دن کی نیت کی، تو دوسرا ختم ہو گیا۔ جب تیسرا آئے گا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے چوتھے دن کی نیت کی، اور جب آخری آئے گا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ شَوَّالَ، میں نے عید والے دن کی نیت کی، اور عید والے روزہ ہوتا ہی شیطان کا ہے۔ یہ صلہ ملہ ہے اس نیت پڑھنے کا کہ آخری دن شیطان کے صف میں شامل ہے یہ شخص جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ نہ نماز کے ہی زبان سے نیت مسنون ہے اور نہ ہی رمضان مبارک کے روزوں کی، نہ صدقے کی، نہ خیرات کی۔ انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے معروف، دنیا کی ہر معتبر کتاب کے اول اسی حدیث سے اس کا اول ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، حدیث کتاب اس سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم نے یہ عمل جو کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو تمہارے عمل کا دار و مدار تو تمہارے دل کے ارادے پر ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے یا کس لیے کر رہے ہیں۔ تو زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے، بس نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نہیں نیت کرنی چاہیے، بھائی نیت تو ہے، وہ دل کے ارادے کا نام ہے نا۔ یہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ کوئی کہے بھائی یار کبھی کبھی آنکھ تھک جاتی ہے، کبھی کبھی بندے کو کان سے بھی دیکھنا چاہیے۔ اب بندے دیکھے بندہ آنکھ جو بند کرے اور کہے کہ کان سے بندہ دیکھے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کان دیکھنے کے لیے اللہ نے نہیں بنائے، کان کس لیے بنائے گئے ہیں؟ سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، آنکھ دیکھنے کے لیے۔ جس طرح آنکھ دیکھنے کے لیے اس طرح دل نیت ارادے کے لیے ہے۔ ارادہ زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے اقرار ہوتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہوتا ہے، زبان سے نیت نہیں ہوتی، وہ نیت رہتی نہیں ہے جو زبان پہ آ جائے، زبان پہ آئے تو وہ قول ہوتا ہے، وہ نیت نہیں ہوتی۔ ارادہ وہ ہوتا ہے جو دل میں رہے، لہذا نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا نہیں۔ جو آپ ہمارے تو ملک میں آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ میں سے پہلے کچھ کرتے رہے ہوں گے اور کبھی کچھ ابھی کرتے ہوں گے، وہ نماز کی نیت بھی خاصیت کرتے، اس نماز کی، جنازہ کی نیت الگ، نماز کی نیت الگ، سنتوں کی نیت الگ، نفلوں کی نیت الگ، فرضوں کی نیت الگ۔ اللہ کی پناہ، ہر نے اپنے اپنی زبان میں الفاظ بنائے ہوئے۔ ایک دفعہ میں ایک جنازے میں تھا تو ایک بندہ میرے ساتھ آ کے جنازے میں کھڑا ہو گیا،
تو اب جنازہ جا رہا تھا، وہ مشکوک تھا، پیچھے سے آیا دوڑ کے، تو میں آخری صف میں تھا، جنازہ میں ایک عالم فوت ہوئے تھے، ہم گاؤں میں ایک جنازے میں شریک تھے، تو وہ دوڑ کے آیا، اب اسے نیت بھی کرنی تھی اور جنازہ بھی پڑھنا تھا، اس کو خطرہ تھا جنازہ جا رہا ہے، یا کیونکہ ہمارے ہاں رواج ہے اور جہالت ہے کہ جو جنازے کے دوسرے یا تیسری تکبیر میں آ جائے وہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ ہی مسئلہ ذہن میں رکھیں، جب جنازے سے آپ رہ جائیں، ایک دو تکبیرات آپ کی جنازے سے رہ جائیں اور آپ جنازے کے ساتھ شامل ہوں، تو آپ اسی طرح اپنی جنازے کو مکمل کریں جس طرح باقی نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ باقی آپ کی نماز ایک رکعت دو رکعت رہ جائے تو امام سلام پھیر دیتا ہے، آپ اپنی رکعت پوری کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب جنازے میں رہ جائیں تو ایک تکبیر آپ کی فوت ہو گئی ہے، رہ گئی ہے، تو امام نے سلام پھیر دیا ہے، تو آپ اپنی تکبیر کو مکمل کریں، اپنے جنازے کو اسی ترتیب کے ساتھ مکمل کریں جس ترتیب کے ساتھ جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اس ترتیب کو آپ مکمل کریں۔ یہی طریقہ ہے نبی علیہ السلام، جب تم امام کے ساتھ نماز پڑھو، عمومی حدیث ہے، اس میں جنازہ بھی ہے، ساری نمازیں جو امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، جو تم پالو امام کے ساتھ پڑھ لو، جو تمہاری رہ جائے وہ بعد میں پوری کر لو۔ تو وہ اب میرے ساتھ آگے اللہ کمر کے کھڑا ہو گیا، اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ امام جا رہا ہے تو نیت بھی کرنی ہے، تو اللہ گواہ ہے، اس بندہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پنجابی میں اردو میں نیت شروع کر، تکبیر تریمہ کہہ لی، اس نے کہا چلو تکبیر شامل بھی ہو جائے جنازے کے ساتھ، اور بعد میں اردو میں جو ہے وہ پنجابی میں نیت کر رہا ہے۔ اب جنازے کے اندر پہلی تکبیر میں وجہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے وہ نیت پڑھ رہا ہے، ساتھ ہی امام نے سلام پھیر دیا، اس نے بھی سلام پھیر دیا، کہ جہالت کی انتہا ہے کہ نماز میں بھی پنجابی جاری ہے، نماز میں بھی اردو جاری ہے، یہ سنتوں کی مخالفت کی وجہ سے ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ دعا حدیث کے اندر نہیں ہے، دنیا کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے، لہذا یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا بدعت ہے، اور جب بدعت آ جائے تو اللہ سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ بدعتی شخص کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور پورے ان کے آداب کا خیال رکھیں۔ روزوں کی حالت میں فلم دیکھنا اور گانے سننا، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو، اور روزہ رکھ کے سارا دن سوئے رہنا، اس سے بھی بڑی بد نصیبی ہے کہ روزوں کی حالت میں بندہ سویا ہوا ہے یا فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتا۔ رات کو بھی ہمارا وہاں نظام پروگرام کا شیخ صاحب وہاں فرما رہے تھے، اور حضرت شیخ فیضی صاحب وہاں خطاب ان کا تھا، اور وہ رمضان مبارک کے روزوں کے حوالے سے تو یہ مسئلہ انہوں نے وہاں بڑی وضاحت و سراحت کے ساتھ بیان کیا کہ جس طرح سب سے پہلے ضروری ہے کہ بندہ اپنے عقیدے کو صحیح کرے، عقیدہ صحیح نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی، اور نماز نہ ہو تو روزہ قبول نہیں ہوتا۔ نماز کی پوری طرح پابندی ہو اور رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام و احترام کرے۔